پاکستان نے ایک امپورٹنٹ سیریز جیتی ہے. دیکھیں جو بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد ایک طرح سے دل دکھے ہوئے تھے اور دل اچاٹ ہوئے تھے کرکٹ سے، وہ واپس سے ایک ریکنیکٹ ضرور ہوا ہے فینس کا پاکستان کرکٹ کے ساتھ. کیونکہ ونرز آر گرینرز، یہ بڑی مشہور ایک مسئلہ ہے. سو آپ جیتتے ہیں، آپ کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے، آپ ایک طرح سے فینس کو انگیج رکھتے ہیں. سو مانا کہ یہ کنڈیشنز جو تھیں یہ آسٹریلیا کے لیے انسوٹیبل تھی کیونکہ لو باؤنسی اسپن ٹریکس بنائے تھے. بٹ جیتنا یہ سیریز امپورٹنٹ تھی پاکستان کے لیے، جو بنگلہ دیش کے بعد ہوا. سو وہ بات کی بات ہے کہ جی ورلڈ کپ کی پریپریشن کے حساب سے یا بینچ اسٹرینتھ کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے تھا، زیادہ پلیئرز نئے اس سیریز میں آنے چاہیے تھے یا نہیں آنے چاہیے تھے، اس پہ بھی بات کروں گا میں. بٹ پہلے تو بات پلس یہی ہے کہ سیریز جیتے ہیں. یہ مقابلہ پھنس گیا تھا ویسے بائی دا وے، کیونکہ ابھی 45-46 رنز تھے، 6 وکٹس گر گئی تھی. وہ تو 49 رن کی پارٹنرشپ اگر فارم والے پلیئر شاداب اور سمد نہ لگاتے تو میچ ہاتھ سے نکل گیا تھا. سو کیا ہوتا ہے جب آپ ایسی پچ بناتے ہیں تو پھر لاٹری سی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ بیٹنگ سیکنڈ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کنمن نے کیا کیا ڈیلیوریز کی اور بابر اعظم کی ایک وہ جو وکٹ انہوں نے لی ہے وہ بہت مدتوں تک ذہن پہ رہے گی، کیونکہ وہ پچ کی وجہ سے اتنا فیروشیس بال ہوا. بٹ اینی وے وہ خیر وہ گریٹ وکٹ تھی. بابر اعظم اچھا کھیل رہے تھے، 40 پہ ٹھکا لگائے ہوئے تھے. کیونکہ یہاں پہ اسی طرح کی ٹیسٹ اننگز کی ضرورت تھی. 157 کا سکور جب آپ نے کراس کرنا تھا 50 اوور سے، سو وکٹیں ہاتھ میں ہو، ایک سیٹ بیٹسمین ہو تو آپ نے جیت ہی جانا تھا. بٹ بابر اعظم نے ٹھیک ہینڈ کھیلا، بٹ ان کو گیند بھی بہت ہی زبردست اور ان پلیبل ہوا. آسٹریلیا کی یہ فل بلڈڈ یا فل سائڈ نہیں تھی، بٹ پھر بھی کیا ہے آسٹریلیا کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. اور جو نئے پلیئرز بھی آتے ہیں وہ سسٹم کے تھرو جو ہے ان کو کرکٹ کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ اچھے ڈیسیژنز کرتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا اس میچ میں بھی ایک امپاسبل سچویشن بنی ہوئی تھی آسٹریلیا کے لیے، اور انہوں نے پریشر واپس ڈالا پاکستان پہ اور ایک بہت ہی اچھا میچ بنایا. ایک ون سائیڈڈ افیئر سے 50-50 میچ میں کہوں گا یہ ہوا ہے. اور پاکستان جو ہے ایک اسکریپ کیا ہے ایک ون. بٹ وہی بات ہے کہ تھرڈ کنزیکٹو سیریز ون ہے اگینسٹ آسٹریلیا. سو آسٹریلیا کے اگینسٹ اچھی پرفارمنس. آسٹریلیا کے اگینسٹ شاہین آفریدی بھی اچھی بولنگ کرتے ہیں، آج ان کی بولنگ بہت اچھی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی پچ پہ جہاں کے اسپنرز نے ڈومینیٹ کرنا تھا، پاکستان نے پیس کے تھرو جو ہے یہ سیریز کو ایک طرح سے ڈومینیٹ کیا ہے. اور فائن جو ہے میں کہوں گا کہ وہ عرفات منہاس ہیں، بڑا اچھا ٹیمپرمنٹ ہے ان کا، بال بہت ہی اعلیٰ کی انہوں نے ڈیبیو پہ 5 وکٹس، بیٹنگ ٹھیک کی کرتے ہیں اور پورے اپنے آپ کو چانس دیتے ہیں. ایک پرائز ٹیگ رکھی ہوئی ہے اس نے اپنی کرکٹ پہ، اپنی وکٹ پہ، اپنی بولنگ پہ. کوئی چیز فور گرانٹیڈ نہیں لیتے، سیریس فیس اچھی طرح سے گیم کو ریڈ کرتے ہیں اور ایک سیلف بلیف اور کانفیڈنس دکھتا ہے. تو یہ بہت بڑا پلس ہے ایک ینگ پلیئر کے لیے. اور پھر اس کے بعد حارث رؤف کی اچھی بولنگ تھی، انہوں نے 2 تباہ کن ڈیلیوریز کی اور پھر سے بتایا کہ وہ کتنے ویلیوبل ثابت ہو سکتے ہیں او ڈی آئی کرکٹ میں. سو آگے چل کے پاکستان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو بینچ اسٹرینتھ کو اور زیادہ مواقع دینے شاید مل جاتے، بٹ ہوا کیا وہ جو دوسرا میچ ہار گئے اس کی وجہ سے ٹائٹ سچویشن ہو گئی اور اس لیے شاید چانس نہیں لیا بینچ اسٹرینتھ کو انٹروڈیوس کرنے کے حساب سے. حالانکہ ایسی سیریز جبکہ آسٹریلیا بھی ہاف اسٹرینتھ پہ ہے، پاکستان بھی جو ہے وہ کچھ نئے پلیئرز انٹروڈیوس کر سکتا تھا. بٹ جیسے میں نے کہا کہ کپل آف سرکمسٹانسز تھے جو کہ ٹف تھے. ایک تو بنگلہ دیش کے بعد سیریز جیتنا ضروری تھا، کچھ اچھی خبر دینا اپنے فینس کو ضروری تھا، اور دوسرا یہ کہ جب 1-1 سے سیریز برابر ہو گئی تو پھر آپ چانس شاید آخری میچ میں نہیں لے سکتے تھے. آسٹریلیا کے بہت زیادہ پلس ہیں، نئے پلیئرز کو ایسی پچز پہ بال اور بیٹنگ کرنی پڑی اور ان کی پروگریسولی ایک طرح سے امپروومنٹ تھی، ایک ڈیولپمنٹ ٹور تھا اس ٹیم کے لیے. ایک نئے کپتان بھی تھے جوش انگلس، کیا لاجواب بیٹنگ کی انہوں نے اور غلط ٹائم پہ آؤٹ ہو گیا. ادروائز آسٹریلیا کہیں اگر 200 سکور کر لیتا تو جیسی پچ سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ اسپنرز کے لیے چل رہی تھی بڑا مشکل کام ہو جانا تھا پاکستان کے لیے. بٹ اینی کیس آسٹریلیا ہمیشہ جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی اور سچویشن کو بگاڑ دیتی ہے اپوزیشنز کے لیے. پاکستان کی اب ٹیسٹ سیریز ہیں 2، ایک ویسٹ انڈیز میں ہے، پھر اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف ہے. سو ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی پرفارمنس بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے، مائنڈ شفٹ کی ضرورت ہے، سلیکشن بہت آپ کو ڈفرینٹ طرح سے کرنی پڑے گی اور نئے چہروں کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا. کیونکہ پرانے جو چہرے ہیں وہ ایک طرح سے ایک لیول تک ہی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹیپر آف یا نیچے کی طرف سلائیڈ ہو جاتے ہیں. سو آپ نے بہت زیادہ مواقع دے دیے ہیں
صرف فار دا ہیک آف دا نیمز آپ نہ جائیں ٹیسٹ کرکٹ میں، بلکہ وہ ٹیلنٹ پک کریں جو کہ آپ کو پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. اس کے لیے بڑے جگرے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مائنڈ شفٹ کی ضرورت ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش نے کر کے دکھایا ہے. ان کی ٹیم میں پھر کہتا ہوں کہ اس سیریز میں جو پاکستان کو انہوں نے 2-0 سے ہرائی، اس میں 2 ایسے اسپنرز تھے جنہوں نے 250 آؤٹ کیے ہوئے، مگر پھر بھی انہوں نے پیس والی پچ بنائی اور پیس کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کو بیک فٹ پہ رکھا. سو پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہمارا بولنگ اٹیک ہے یہ تیز پچز پہ، آسٹریلیا میں فار ایگزامپل ہارس روک پکڑے نہیں جاتے ہیں، پرتھ وغیرہ پہ وہ جو بالنگ کرتے ہیں زناٹے دار، وہ بھی ایک میچ وننگ ایفرٹ ہوتا ہے ان کا. سو ہم نے یہ ٹرائی آؤٹ تو کر لیا اسپننگ ٹریکس پہ کھیلنے کا، بٹ آگے چل کے خاص طور پہ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو ایک میسو مائنڈ شفٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے بائی دا وے آپ کے فاسٹ بولرز بھی فٹ ہونے چاہیے، آپ کے اسپنرز بھی فٹ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ون ڈے کی طرح ٹیسٹ میچ کو کھیلیں اور گرانٹڈ لیں کہ جی میں پہلا اسپیل اور دوسرا اور تیسرا اسپیل ویسے ہی کر لوں گا. انلیس اینڈ انٹل آپ کی فٹنس نہیں ہوگی آپ ٹیسٹ کرکٹ میں مار کھاتے رہیں گے. بیٹنگ بھی میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ 50-60 کر کے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے بلے بازوں کو، اور فوکس بھی نہیں رہ رہا، اور کانسنٹریشن لیپسز بھی ہو رہے ہیں. سو یہ نہیں ہونا ہے آگے چل کے اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کو انٹرسٹ کے ساتھ کھیلنا ہے اور اس میں انسینٹیوائز بھی کرنا ہے پلیئرز کو. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت ضرورت ہے اس چیز کی. آپ زیادہ کانٹریکٹس بہتر ہونے چاہیے تاکہ بہت سارے جو ہمارے ینگ پلیئرز ہیں وہ ایک طرح سے انکریجڈ ہوں کہ ہم نے ٹیسٹ پلیئر بننا، ٹیسٹ پلیئر کی زیادہ عزت ہونی چاہیے نسبتاً ایک T20 اسٹار کے. سو یہ پاکستان کو چیزیں کرنی ہے، بٹ یہ ODI سیریز امپورٹنٹ تھی پاکستان کے لیے. کہیں یہ میچ ہاتھ سے نکل جاتا تو بہت معاملہ گڑبڑ ہو جانا تھا. تو اچھی پریشر والا میچ تھا. ایک لحاظ سے ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستانی ٹیم کے بھی، کیونکہ یہ جو لو سکورنگ میچز ہیں نا یہ ٹف ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کا ذہن اور آپ کے جو ایک سسٹم ہے وہ نہیں چلتا اور کہیں جام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیوچر میں کون سے آپ کے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پریشر لے سکتے ہیں اور کون سے ہیں جو نہیں لے سکتے ہیں. سو ایک جو اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنس دکھنے کو ملی اور جو پریشر اچھا ہینڈل کیا وہ عرفات مناس نے کیا. سو اچھی بات یہی ہے، اور آگے چل کے آئی ایم شیور کہ جیسے جیسے اور ون ڈیز آئیں گے ویسے ویسے میں امید کرتا ہوں، میں صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ نئے چہرے ہمیں دکھنے کو ملیں گے.